دیکھیں سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے بارے میں اور ان کی طرف سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ہم اسے ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں اور جس جگہ پر انہوں نے جو عمل بیان کیا ہے وہ ہم کرنا شروع کریں. میں بات مثال کے ذریعے بیان کر دوں تاکہ زیادہ واضح ہو سکے. دیکھیں کچھ چیزیں ہر ائمہ کی، ہر معصومین کی سیرت کی ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو انہوں نے ایک چیز بیان کی ہے جو ہماری زندگی کے شاید 2-3 منٹ کا عمل ہو سکتا ہے. جیسے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سے یہ تسبیح ہم تک پہنچی، ہم نے اپنی زندگی میں تسبیح کو لانا شروع کیا، تسبیح ہم پڑھتے رہے. یہ ہماری زندگی کا کتنا وقت لے سکتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ. اسی طریقے سے نماز سیدہ کائنات ہے، وہ ہم نے پڑھنا شروع کی، وہ 5 سے 10 منٹ لے سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سیدہ کائنات سے لی ہیں جو محدود ہے ایک وقت کے لیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے کہ انسان ایسی سیرت کو بھی اپنائے. سیدہ کائنات سے وہ سیرت بھی ہم تک پہنچی ہے کہ سونے سے پہلے 5 چیزوں کو انسان انجام دے. کہیں کہیں روایت مختلف ہے لیکن اس کے اندر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت، پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کی تلاوت، پھر استغفر اللہ کی تلاوت، پھر محمد و آل محمد پر درود. اور ابھی بھی اگر بھیجیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا علی. تو کچھ سیرت کا حصہ وہ ہے جو ہماری زندگی کے لیے ہے بہت مفید، لیکن وہ ہماری زندگی کے اندر 2 یا 3 منٹ کے لیے آتا ہے. لیکن سیدہ کائنات کی ایک زندگی کا پہلو وہ ہے جو ہمیں لائف ٹائم کی زندگی دے کر جاتا ہے، جو ہماری پوری زندگی کو تبدیل کرتا ہے. یعنی سیدہ کائنات کی ہم مجموعی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور سیدہ کائنات کی زندگی کے اندر چند ایک نکات ہیں. ویسے تو الحمدللہ سب بزرگان ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں صرف اپنی یاد آوری کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک زندگی کا ان کا پہلو یہ ہے کہ پروردگار کے سیدہ کائنات کا ہر عمل پروردگار کے لیے ہوتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہمیں دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ دنیا کو دیکھنے کے بعد ہم پہچانیں کہ خالق دنیا کون ہے. اس میں انسان گم نہ ہو جائے. صحیح ہے، یہاں پر الحمدللہ موسم بڑا اچھا رہتا ہے، بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بہترین یہاں پر باغات اور ہر چیز موجود ہے، خوبصورت دنیا ہے. لیکن اگر ذرا سا، اور آج اتفاق سے میرے ساتھ ہی معاملہ ہوا لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کچھ ایسا بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا، نماز پڑھتے پڑھتے ذرا سا دل کے اندر تھوڑا سا درد ہوا. اب یہی درد اگر خدا ذرا سا اور بڑھا دے تو یہی آخری نماز ہو جائے گی. کبھی انسان ڈرائیونگ کر رہا ہے اچانک سے، اور یہ تو ایسی چیز ہے جو کہیں سے انسان ٹکرایا نہیں ہے، کچھ ہوئی نہیں ہے، ورنہ کئی دفعہ ایسا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک سے موت آ گئی، تو موت کا تو کچھ بھی نہیں پتا. آگے کی زندگی میں وہی کچھ ہے جو ہم نے یہاں پر بویا ہوگا. تو سیدہ کائنات نے زندگی یہ بتائی کہ ہماری 18 برس کی زندگی ہے لیکن ہمارا کوئی بھی عمل مرضی پروردگار کے خلاف نہیں ہے. اور ایسا میں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ میری عبادت کی وجہ سے خدا نے اسی دنیا کے اندر اپنی مدد نازل کی ہے. اور وہ مدد کس شکل میں آتی ہے کہ میں عبادت کے اندر مصروف ہوں تو کوئی تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی چکی بھی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی جھولا بھی جھلا رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی روایت کا جملہ ہے جو دیکھ کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، گرچہ ہماری کتاب کی روایت ہے اور 1000 سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب، اس کا جملہ یہ ہے، اور یہ ایک راوی نہیں، جناب سلمان نے یہی واقعہ دیکھا، اسامہ بن زید نے یہی واقعہ دیکھا، جناب ام ایمن نے یہی واقعہ دیکھا. سیدہ کائنات کے گھر پر جب یہ تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ سیدہ کائنات بعض روایتوں کے مطابق عبادت میں مشغول تھی، بعض روایتوں کے مطابق آرام فرما رہی تھی. اگر آرام بھی فرما رہی تھی تو کیا دیکھا ام ایمن نے کہ برابر میں تسبیح خود بخود چل رہی ہے. حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے، اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے.
آ کر رسول اکرم سے سوال کیا, یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا, سیدہ کائنات تو آرام فرما رہی تھی, یہ سارے کام خود بخود کیسے ہو رہے تھے؟ کہا تجھے نہیں معلوم, سیدہ کے گھر میں پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا, میکائیل کو نازل کیا, اسرافیل کو نازل کیا. جبرائیل وہ تھے جو چکی چلا رہے تھے, میکائیل وہ تھے جو جھولا جھلا رہے تھے, اسرافیل وہ تھے جو تسبیح ہلا رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی یا علی. تو زندگی کا ایک لمحہ بھی جس کا مرضی پروردگار کے خلاف نہ ہو, پھر پروردگار کی امداد اس گھر میں نازل ہوتی ہے. اور یہ بھی ہماری آپ کی معرفت بڑھانے کے لیے ہے. اور یہ ورنہ جتنے بھی مصائب ہیں, جتنی بھی مشکلات ہیں, بی بی کے لیے تو اشارہ کرنا کافی ہے. اور واقعی روایت کے جملے یہی ہیں, جب یہ مصیبتیں آئیں تو بی بی جیسے ہی اپنے گھر سے بددعا کے لیے باہر نکلی تو سلمان یہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, مسجد نبوی کے ستون بلند ہونا شروع ہو گئے. تو یہ تو اشارہ کرے تو ساری امت ختم ہو جائے. ان کے قبضہ قدرت میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں موجود ہیں. سیدہ کائنات کے بارے میں اب ہمارے عالم کا جملہ نہیں, ایک بہت بڑے عارف صوفی اہل سنت برادران سے ان کا تعلق, اور زمانے مولا متقیان کے اندر تھے, یعنی اس زمانے کے وہ عالم ہیں, اس زمانے کے تابعین میں آتے ہیں. ان کا جملہ یہ ہے جناب حسن بصری کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ما کان فی ہذہ الامہ اعبد من فاطمہ, اس امت رسول کے اندر کوئی بھی اتنا بڑا عبادت گزار نہیں تھا جتنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. اور پھر وہ خود آگے بیان فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت گزار تھی, اتنی عبادت گزار تھی کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے لیکن عبادت ختم نہیں ہوتی تھی. حسن بصری کہہ رہے ہیں, یعنی گویا رسول کی اس حوالے سے بھی شبیہ تھی کہ قرآن کریم نے یہی کہا ہے نا, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے حبیب ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں. آپ جو صبح و شام جاگتے رہتے ہیں تھوڑا آرام فرما لیجئے. جو نبی اکرم کی عبادتیں تھیں اسی کا اگر کوئی ثانی ملتا ہے تو فاطمہ زہرا سلام علیہا کی صورت میں ملتا ہے. ایسی عبادت گزار. اور شب جمعہ کی روایت ہے, کل شب جمعہ انشاءاللہ آئے گی, اور روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا, شب جمعہ انہوں نے مصلی عبادت بچھایا, ساری رات وہ نمازیں پڑھتی نہیں اور میں ان کی آواز کو سنتا رہا. جب نماز سے فارغ ہو گئی تو دوسروں کے لیے دعائیں کی. اب یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے, جب دوسروں کے لیے دعائیں کی تو ایک ایک کا نام لے لے کر دعا کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فاتحہ کل مومن و مومنات کا پڑھا دیجئے, کہہ رہے ہیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی ایک ایک کا نام لے رہی ہیں, یعنی خود نام لینے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز شب بھی انسان جب پڑھے تو 40 مومنین کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے, کیونکہ نام لینے سے جو کنیکشن پیدا ہوتا ہے وہ نام لیے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. یاد کرے انہیں, خود بخود جیسے نام لیتا ہے ان کی تصویر آ جاتی ہے, ان کی مشکلات ذہن میں آتی ہے, ان کے حالات ذہن کے اندر آ جاتے ہیں. کا نام لے, بی ہر ایک کا نام لے رہی. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ہمسایوں کی خبر ہو, آس پاس کے مومن کی خبر ہو کہ ان کا نام لے سکے نمازوں کے اندر, ان کا نام لے سکے دعاؤں کے اندر. بی بی نام لے کے دعا فرما رہی. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سحر کا وقت آیا اور نماز فجر کا وقت آیا, بی بی کو میں نے کیا دیکھا کہ سب کے نام لے لیے لیکن اپنے لیے دعا نہیں فرمائی. اپنے لیے دعا نہیں فرمائی. اچھا, یہ دعا نہیں فرمائی اپنے لیے, اس کے بھی دو مقصد ہو سکتے. شیطان کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے بھی سب کے لیے دعائیں کی, اپنے لیے دعا نہیں کی. ایک نقطے کی طرف میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بعض افراد یہی اسی الزام کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں, صرف دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے لیے دعا نہیں کرتے. پروردگار ہمارے حالات سے واقف ہے. دعا نہ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی دیکھو, ہے میرے ساتھ. دعا نہ کرنے کی نیت کیا ہے؟ شیطان نے بھی سب کے لیے دعا کی تھی, اپنے لیے دعا نہیں مانگی, تو پروردگار نے اسے رجیم بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کیوں اپنے لیے دعا نہیں مانگی؟ کہا کہ میں تو اتنا افضل اور اعلیٰ ہوں, مجھے کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے, میں کیوں خدا سے کچھ مانگوں؟ پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہوں, لہذا مجھے اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اس کی نیت غرور و تکبر کی تھی. سیدہ کائنات کی نیت کیا ہے؟ سیدہ کائنات کی نیت یہ میں نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی. کیوں؟ کیونکہ میں دوسروں کی حاجات حل کرنا چاہتی ہوں. پروردگارہ پہلے دوسروں کی حاجات کو پورا کر دے، پروردگارہ پہلے دوسروں کی مشکلات کو حل کر دے، پھر میری مشکل کو بھی حل فرما دے، کیونکہ تو ہی مشکل کشا ہے، کیونکہ تو ہی وہ ہے جو ساری ذاتوں سے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ہوتی ہے. تو پروردگار سے سیدہ کائنات نے اپنے لیے اس لیے دعا نہیں مانگی کہ پہلے دوسروں کے مسئلے حل ہو جائیں پھر اپنی شکایت بیان کریں، پھر اپنے مسئلے کو بیان کریں. جب صبح کا وقت آئے گا، امام حسن مصطفیٰ نے سوال کیا، مادر گرامی آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ اس وقت بی بی نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور اس سے اس جواب کو بھی پیش کر دیا. فرمانے لگی الجار ثم الدار، پہلے میں دعا کروں گی باہر والوں کے لیے پھر اندر والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کائنات اپنے لیے دعا کریں گی لیکن بعد میں کریں گی، پہلے ہماری اور آپ کی مشکلات کو حل کریں گی. ایک باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو سیدہ کائنات نے اپنے لیے دعا مانگی ہے اور اپنے رب کے سامنے خاضع اور خاشع. ابھی ہم نے زیارت کا جملہ پڑھا، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدہ کائنات تیری کنیز تھی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کنیز کیوں کہا؟ کیونکہ ہم انہی کے بابا کے بارے میں ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. سیدہ پروردگار کی کنیز ہیں اور سیدہ کے بابا خدا کے غلام ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہی باتیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد پروردگار کے پہلے عبد ہیں، بندے ہیں. جو عبد پروردگار ہے وہ نبی اکرم کی ذات ہے اور جو کنیز پروردگار ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات ہے. ساری زندگی پروردگار کی کنیزی میں گزاری. جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جو اصل ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. یہ سب سے اہم درس ہے جو سیدہ کائنات کی سیرت سے ملتا ہے. دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ یہ زندگی بھی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کو بار بار کس طریقے سے یاد دلایا؟ ایک تو یہی ہے کہ خود اپنی شہادت کو پیش کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے لوگ تو ان کی قبر پر جاتی تھی. روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی 2 مرتبہ ہفتے میں شہداء کی قبروں پر جاتی تھی. لیکن عام مرحومین کی قبروں پر نہیں، شہداء کی قبروں پر، کیونکہ انہوں نے رائے خدا میں جان دی ہے. شہداء کو اس طریقے سے یاد رکھا. ہفتے میں 2 مرتبہ جاتی تھی. اور عجیب بات تو یہ ہو گئی، بعض برادران اہل سنت ہم سے یہ کہتے ہیں اور ان کے یہاں یہ فقہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کہ خواتین کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. اب میں جو آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں وہ اہل سنت کتاب سے. حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت لکھی. سنن بیہقی میں یہ روایت پائی جاتی ہے اور یہ دونوں بڑی معتبر کتاب ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ ان فاطمہ بنت النبی کانت تزور قبر عمها حمزہ. سیدہ کائنات بار بار اپنے چچا حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی. ارے اگر کوئی ایک عمل کسی صحابی سے روایت میں نظر آ جائے تو تم اپنا فتویٰ تبدیل کر دیتے ہو. یہاں پر عمل کسی صحابی سے نہیں، بنت رسول سے دکھائی دے رہا ہے کہ بنت رسول بار بار جایا کرتی تھی قبر حمزہ پر. اور جو لوگ جا چکے قبر حمزہ پر انہوں نے تو میری بات کو لے لیا، جو نہیں جا چکے میں ان کو ان کے سامنے نقشہ بھی بیان کر دوں کہ جناب حمزہ کی قبر ایسا نہیں کہ ایک کونے پر موجود ہے، وہاں پورا قبرستان شہداء احد ہے. یعنی بی بی قبرستان جایا کرتی تھی اور قبرستان جانے کے بعد روایت ہی کا جملہ آ گئی ہے کہ بی بی وہاں پر جا کر گریہ فرماتی تھی. گریہ فرماتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء پر رونا بدعت نہیں ہے، سنت بنت نبی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تو سیدہ کائنات نے شہداء کو اس طریقے سے یاد رکھا ہے، بار بار جایا کرتی تھی. اور یہ بھی پھر اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے. یہ بھی بہت پرانی کتاب، 1000 سال پہلے کی کتاب ہے. ابن شبہ نمیری نے اپنی کتاب تاریخ المدینہ المنورہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ بی بی جب جاتی تھی قبر حمزہ پر تو ترمہ و تصلحہ. روایت کا مطلب یہ ہے کہ بی بی جب قبر حمزہ پر پہنچتی تھی تو اس کی مرمت فرماتی تھی.
بہتر کرتی تھی اس قبر کو اور اس کی اصلاح کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبروں پر جانا بھی سنت ہے اور قبروں کو بنانا بھی سنت ہے. یہ ہماری کتاب نہیں ہے، برادران کی کتاب ہے اور بہت قدیمی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری روایت موجود ہیں. تو بی بی جایا کرتی تھی، اس طریقے سے یاد شہداء کو باقی رکھا. اور پھر اسی طریقے سے وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں یقین موجود ہوگی، میں بہت تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہ رہا، یقین آپ کی سنی ہوئی روایت ہوگی. بی بی کی تسبیح تو پوری دنیا میں معروف ہے، یعنی حتیٰ کوئی بھی مکتب فکر ہو ہر ایک جانتا ہے کہ تسبیح اگر ہے تو تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کے نام سے. تو بی بی تسبیح کیسے بناتی تھی؟ کیسے بنی یہ تسبیح؟ پرانا دور ہے، کیسے تسبیح بنی؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی نے ایک پشمی دھاگے سے، ایک اون کے دھاگے سے تسبیح بنائی تھی اور ہر دانے کے لیے گرہ لگاتی تھی. اس طریقے سے بی بی نے پوری تسبیح بنائی. اور پھر جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تو چونکہ نبی اکرم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا، اس لیے اب جب تسبیح تیار کی تو سید الشہداء کی خاک سے تیار کی. یہ پوری تاریخ ہے تسبیح کی. اور پھر جناب حمزہ کی قبر سے جو تیار کردہ تسبیح تھی اس سے تسبیح پڑھا کرتی تھی. امام صادق شاہ فرماتے ہیں جب سید الشہداء جو پہلے سید الشہداء تھے ان کے بعد حسین سید الشہداء ہو گئے، تو اب ہم جب تسبیح تیار کرتے ہیں تو حسین سید الشہداء کی خاک سے تیار کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر یہ تسبیح جو سید الشہداء کی خاص سے تیار ہو انسان نہ بھی پڑھے اپنے پاس رکھے تب بھی اس کا ثواب اس کے پاس رکھنے والے کو ملتا ہے. نہ بھی پڑھے تو بھی ثواب نصیب ہوتا ہے اور پڑھے تو کئی گناہ ثواب ملتا ہے. روایت کے مختلف جملے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کے پاس تسبیح موجود ہو اور اس تسبیح سے تلاوت کر رہا ہو تو یہ تسبیح کا ثواب عرش اعلیٰ تک پہنچتا ہے اور سارے حجابات کو چاک کر دیتا ہے. یعنی کسی جن اور کسی ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اس کے ثواب کو روک سکے، یہ عرش تک پہنچتی ہے. تو جناب سیدہ کائنات نے تسبیح تیار کی، وہ کہاں سے تیار کی؟ کسی عام مرحوم کی قبر سے؟ کہا نہیں، شہید کی قبر سے. یعنی بار بار ہمیں اور آپ کو یاد دلایا ہے کہ موت آنی ہے، بہترین موت وہ ہے جو شہادت کی موت رائے خدا میں آ جائے. اور نصیب یہ کہ خود بھی شہید ہوئی ہیں بلکہ جو شہید ہوا ہے اس کی قدردانی کی ہے. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ یہ ہے بعض اس زمانے کے اندر اس شش و پنج کے اندر مبتلا تھے کہ سیدہ کائنات شہید ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی. اس معاملے کو ساتھ سرکار نے حل فرما دیا. فرمایا ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا صدیقہ بھی تھیں اور شہیدہ بھی تھی. کوئی اور کسی اور کو صدیقہ نہ کہے، بی بی صرف صدیقہ تھی. اور چھڑے سرکار کو دیکھو عجیب جملہ ہے، شاہ فرماتے ہیں ہی صدیقۃ الکبریٰ، نہ یہ کہ معمولی صدیقہ تھی، صدیقاؤں کے اندر بھی سب سے بڑی صدیقہ. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، اور ان کی معرفت پر تمام انبیاء آ کر اپنے زمانے کے حالات بیان کرتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا، ان کی معرفت کے اوپر تمام انبیاء اگر چلا کرتے تھے تو ان کی معرفت کے صدقے میں. وہ بی بی کی زندگی تھی. اور خود ہمارے آپ کے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف یہ بیان فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، بنت رسول کی زندگی میں کس کے لیے نمونہ عمل ہے؟ فرمایا خود میرے لیے نمونہ عمل ہے. صرف غیر معصوموں کے لیے نہیں، معصومین کے لیے بھی اگر کوئی زندگی نمونہ عمل ہے تو سیدہ کائنات کی زندگی.